تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو شعر اپنی مثنوی میں لکھا ہے وہ ہے بشنواز نے، یہ مثنوی کی دھن ہے، بشنواز نے چوں حکایت می کند، بشنواز نے چوں حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند، بشنو یہ امر کا صیغہ ہے، امپیریٹیو موڈ، امر کا صیغہ ہے، بشنو سن، یو لزن، سن، از نئے، نئے، از نئے، نئے سے، از کے معنی سے، نئے کہتے ہیں بانسری کو، بانسری سمجھتے ہیں نا جو بانس سے بنتی ہے، بانسری، اسے ہندی میں بانسری کہتے ہیں، اردو میں بانسری کہتے ہیں، رہے بانس نہ بجے بانسری، تو بانسری اسے انگریزی میں فلوٹ کہتے ہیں، فارسی میں نئے کہتے ہیں، نئے، بانسری سے سن۔ اب چشتیوں نے ایک بات لے لی کہ بھائی تم کہتے ہو گانا بجانا حرام ہے اسلام میں، تم کہتے ہو ہارمونیم بجانا حرام ہے، تم کہتے ہو طبلہ بجانا حرام ہے، تم کہتے ہو ستار بجانا حرام ہے، تم کہتے ہو بربت بجانا حرام ہے، تم کہتے ہو مردنگ بجانا حرام ہے، کیسے حرام ہو گیا؟ نہیں، معازف حرام ہے اسلام میں، مزامیر حرام ہے اسلام میں۔ تو کہا کہ اگر اسلام میں باجے حرام ہیں، باجوں کا استعمال، میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال حرام ہے، تو مولانا جلال الدین ان سے بڑا کوئی عالم ظاہر تھا؟ یہ تو پہلے علم ظاہر کی چوٹیوں کو عبور کر کے علم ظاہر کی کہکشاں سے آگے نکل کر علم ظاہر میں علم باطن کی طرف آئے ہیں، ایک مجذوب کو دیکھ کر ایک فقیر خلندر کے دیوانے بنے ہیں، اہل ہوش پہلے ہوئے، بعد کھینچی ہے تصور نے، کھینچی ہے تصور میں، اب ان سے ہم آغوشی، اب ہوش نہ آنے دے مجھ کو میری بے ہوشی، اس منزل میں آئے ہیں۔ تو ان سے زیادہ کوئی اسلام کے احکام سے واقف ہوگا کوئی؟ وہ کہہ رہے ہیں بشنو از نئے چوں حکایت می کناد، نئے سے سن، بانسری سے سن، مرلی سے سن، ہندی میں مرلی، مرلی سے سن، یہ نہ بیٹھ کرنا مزما جو منہ سے بجائی جاتی ہیں، جو ساز منہ سے بجائے جاتے ہیں ان کو معازف کہتے ہیں، میم عین الف زیف معازف کہتے ہیں۔ جو ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں، طبلہ ہے، ستار ہے، سارنگی ہے، ہارمونیم ہے، یہ ان کو مزامیر کہا جاتا ہے۔ اب دونوں کو ملا کے مزامیر کہہ دیتے ہیں باہر کہہ، تو یہ منہ سے بجانے والی ان کو مزامیر کہتے ہیں۔ مزامیر کی قسم سے ساز کو ایڈ کیوں کیا، مینشن کیوں کیا؟ تو معلومات ساز جائز ہیں ان کے لیے جو اس کے اہل ہیں، بس سمجھ میں۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بشنو، بشنو ازنا چوں حکایت نہیں کنت، فرماتے ہیں کہ جب بانسری سے سن، مرلی سے سن، جب وہ حکایت کرے، وہ بانسری جو ہے وہ اپنا دکھڑا رو رہی ہے، اپنی زندگی کے غم، اپنی زندگی میں جو اپنی زندگی کی داستان سنا رہی ہے، وہ تو اس کی تانوں پر رقص کر رہا ہے، تو اس کی آلاپ پر رقص کر رہا ہے۔ نہیں، یہ تان نہیں ہے بانسری کی، یہ سریلی آواز نہیں ہے بانسری کی، وہ اپنا دکھڑا سنا رہی ہے، اپنے درد و غم کی داستان بیان کر رہی ہے تجھے۔ بشنو اس سے سن جب وہ اپنا قصہ بیان کرتی ہے، دکھڑا سناتی ہے۔ بشنو ازنا چوں حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند۔ کیا کہہ رہی ہے بانسری؟ ہائے
میں اپنے دوستوں سے جدا ہو گئی، اپنے وطن معروف سے جدا ہو گئی، اپنی اصلی جگہ سے جدا ہو گئی، میرا ماحول مجھ سے چھین لیا گیا، میری خوشیاں مجھ سے چھن گئیں. یہ کہہ رہی ہے بانسری. وہ کوئی راگ میں گانا گائے، اس کی تان ہو، کوئی راگ بھی نکلے بانسری سے، لیکن وہ اپنا دکھڑا سنا رہی ہے اس راگ کی شکل میں. بشنو تو مولانا نے بے کے لفظ سے، آپ میرے خیال سے پروفیسر مظفر حنفی ہندوستان کے بہت بڑے پروفیسر ہیں، شاعر ہیں. ان کا ایک شعر میں بار بار اپنی تقریروں میں عرض کرتا رہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ تکمیل ذات کرب انا وحدت الوجود، تکمیل ذات کرب انا وحدت الوجود، بس کیجئے جناب کہ ہم بور ہو گئے. ایسی بات تو نہیں ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ رہے. تو عرض کر رہا تھا میں جب تک حضرت اجازت دیں گے میں بولتا رہوں گا. یہ تو آغاز ہے. یہ تو آغاز ہے، ابھی انجام بہت دور ہے. ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، میر تقی میر کہتا ہے ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ فرماتے ہیں بشنو از نئے چون حکایت می کند. نئے سے سن، جب وہ حکایت کرے، وہ اپنے من میں جب آئے گا تب حکایت کرے گی. تیرے وقت پر وہ نہیں سنائے گی اپنی داستان. اس کا جب موڈ بنے گا اپنا دکھڑا سنانے کا تو سنائے گی. اس وقت سن جب وہ سنائے اپنا دکھڑا، اپنا غم، اپنی داستان. تو لفظ بشنو بے سے شروع کیا ہے. دوستو سمجھ رہے ہو آپ؟ وہ بشنو بے سے شروع کیا. بشنو کے معنی سن. یہ بے سے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ اللہ کا کلام بھی بے سے شروع ہوا. اب میں آ رہا ہوں منزل پر. اللہ کا کلام بھی بے سے شروع ہوا. کیا کلام ہے اللہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بے سے. مولانا بھی اپنا کلام شروع کرتے ہیں بشنو از نئے چون حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند. بشنو بے سے شروع کیا. اب یہ بے کیا ہے؟ یہ ہے خواجہ معین الدین کے در سے بٹنے والا باڑا جو ہم چشتیوں کے حصے میں آیا. جی یہ بے کیا ہے؟ یہ بے کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ بے کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں. بے کیا ہے اور اس بے کا نقطہ کیا ہے؟ بے کیا ہے، اس بے کا نقطہ کیا ہے؟ کوئی بولتا تو کون مانتا؟ کون کوئی بولتا؟ واہ سبحان اللہ. کوئی بولتا تو کون مانتا؟ وہ بولے، وہ بولے علی مولا، علی مولا. جو یہ دعویٰ کرتا ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. سالونی قبلان تفقدونی. ممبر پر ہیں مولا علی، ممبر پر شیر خدا گرجتے ہوئے کہتا ہے سالونی قبلان تفقدونی. اس سے پہلے کہ میں تمہارے سامنے ظاہری طور پر نہ رہوں، تم جو بھی دنیا کا مسئلہ ہے، جو بھی دینی علم ہے، مجھ سے پوچھو. سالونی سالونی. یہ سالونی کی آواز کسی کی زبان سے ہم نے سنی نہیں. سنی تو غالب کل غالب، مطلوب کل غالب، امام المشارق والمغارب، مولا المسلمین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زبان سے. سالونی مجھ سے پوچھو. قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تمہارے درمیان میں ظاہری طور پر موجود نہ رہوں، اس سے پہلے جو پوچھنا چاہو. سالونی جو پوچھنا چاہو.
اور فرمایا میں عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے مولا علی کا علم، یہ ہے مولا علی کا علم غیب. یہ نہیں کہا کہ علم غیب نہ پوچھو، نبی نے جو بتایا ہے نا ظاہری طور پر وہی میں جانتا ہوں. یہ نہیں کہا جو پوچھنا ہے پوچھو. تو یہ جو پوچھنا ہے جو میں علم غیب بھی آ گیا. علی کا یہ علم غیب ہے. کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے ہے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا بڑا عجیب جملہ ہے، یہ تو مولا تمہاری زبان سے اچھا لگتا ہے. فرمایا آنا نقطۃ بائی بسم اللہ، آنا نقطۃ بائی بسم اللہ، بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں. اللہ اکبر. آنا نقطۃ بائی بسم اللہ. صوفیہ کی تمام جماعتوں نے مانا ہے. مولا علی کہتے ہیں اتنے بڑے مان لیں، غریب نواز مان لیں، انا نقطۃ بائی بسم اللہ کہنے والے علی، میں کیسے نہیں مانوں گا؟ مانوں گا تو ایمان سلامت رہے گا. انا نقطۃ بائی بسم اللہ. اللہ اکبر. میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ. اب یہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ کیا ہے یہ سنیں. یہ بھی چشتی تعلیمات ہیں. میرے 8ویں زادہ پیر حضور شاہ کمال ثانی، جنہیں ہمارے سلسلے میں شمع خاندان چشت کہتے ہیں، شمع خاندان چشت، جامع دکن کہتے ہیں، شمع خاندان چشت کہتے ہیں. ہمارے 8ویں دادا پیر حضور سید شاہ کمال ثانی رحمت اللہ علیہ، جو گرم کنڈے کی سرزمین میں آرام فرما رہے ہیں، گرم کنڈا شریف. ان کا دیوان مخزن العرفان، ان کی نثر میں کلمات کمالیہ اور دیگر کتابیں مشہور ہیں. تو عرض کر رہا تھا، فرماتے ہیں میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقطہ سو ذات مطلق، ذات مطلق، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. احدیت جس کی شان ہے، اس سے زیادہ میں نہیں عرض کروں گا. ذات بہت، ذات مطلق، نقطہ سو ذات مطلق، نقطہ سو ذات مطلق. ہمارے تعلیمات جو ہے نا چشتی تعلیمات، چشتی خادری تعلیمات، یہ تعلیمات اس علم، اس عرفان کو کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ علم نقطہ. ایک نقطے کا علم، علم نقطہ. علی نے علم نقطہ دیا کیا کہہ کر؟ انا نقطۃ بائی بسم اللہ، بسم اللہ کی بے کا نقطہ انا، انا انا. بشنو از نئے، سن نئے سے. بولنے کی بات نہیں کی، سننے کی بات. بولنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، سننے کا مرحلہ پہلے آتا ہے. بچہ پہلے سنتا ہے ابا. دیکھو بیٹا یہ تمہارے ابا ہیں، یہ پہلے سنتا ہے، اس کے بعد ابا کو ابا پکارتا ہے. بولنے کا مرحلہ بعد ہے. بولنے والا بعد میں بولنے والا بنتا ہے، پہلے سننے والا بنتا ہے. تو صحیح سنو گے تو صحیح بولو گے. پہلے مرحلہ سننے کا طے کرو. کہا بشنو سن. صحابہ نے بھی رسول اللہ سے سنا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو بولو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ. پہلے سننا. بشنو سن. از نئے چون حکایت می کند. بشنو از نئے چون حکایت می کند. نئے سے سن جب وہ بولتی ہے. اب یہ نئے کیا ہے؟ نئے کے معنی تو آپ کو میں نے بتا دیے. نئے کہتے ہیں لوگ بھی معنی اس کا بانسری، مرلی، بانسری بھی کہتے ہیں ہندی میں، اسے بانسری بھی کہتے ہیں.
فلوٹ، نئے. اب یہ نئے کیا ہے؟ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ملا جامی نور الدین عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے کہ نئے سے مراد یہاں پیر کامل ہے، عارف واصل ہے، شیخ مربی ہے. تو کسی یہ علوم حاصل کرنے ہیں تو کسی پیر کامل کا دامن تھامنا ضروری ہے. تو عرض کر رہا تھا نئے سے سن، یعنی پیر کامل سے سن. وہ کون ہوتا ہے پیر کامل؟ انسان کامل ہوتا ہے، انسان مکمل ہوتا ہے. خیر، تو یہ انسان کامل کو، پیر کامل کو، عارف واصل کو نئے کیوں کہا مولانا جلال الدین رومی نے؟ بانسری کیوں کہا؟ بس سمجھ میں، بانسری اپنی طرف سے کچھ بولتی ہی نہیں. اس میں آواز ہے کیا؟ بانسری میں آواز ہے کیا؟ اب اسے بانسری بجانے ماہر فنکار جب اپنے لبوں سے لگاتا ہے بانسری، اب وہ چاہتا ہے تو کل آپ نے بھاگیشری سنائی راگ، یہ امیر خسرو کو بہت پسند تھا یہ راگ بھاگیشری. اب وہ بھاگیشری راگ میں بجا رہا ہے، فلوٹ بجا، ہری پرساد چورسیا بجا رہا ہے، بانسری بجا رہا ہے، لوگ مچل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. یہ بانسری کی آواز ہے؟ نہیں، جس کے منہ سے لگا ہے اس کی آواز ہے. یہ تو اپنے تو منہ سے ہٹا، بجانے والے کے منہ سے ہٹا تو کچھ بولتا نہیں. چل لاکھ بولو، لاکھ منتیں کرو، بھائی بانسری بج جا، کچھ بول. کوئی راگ سنا، کہاں سناتی ہو؟ تو کچھ بھی نہیں، گونگی ہے وہ. اور وہ بانسری بجانے والے کے منہ سے لگا اور اس کے منہ سے ہوا نکل رہی ہے. بس فنکار جو بانسری بجا رہا ہے نا، نئے نواز، میرے خدا مجھے وہ تاب نئے نوائی دے، میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے. میرے خدا مجھے وہ تاب نئے نوائی دے، میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے. مجھے کمال سخن سے نوازنے والے سماعتوں کو بھی اب ذوق آشنائی دے. بانسری اس کی وہ ہری پرساد چورسیا جو بجا رہا ہے، بانسری بجا رہا ہے، اور اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ کی آواز. اس میں وہ بات نہیں، وہ تو ہوا چھوڑ رہا ہے، ہوا نکال رہا ہے. لیکن بانسری اسے جو پیش کر رہی ہے، وہ بجا رہا ہے، وہ بجاتا ہے راگ بھاگیشری، تو بھاگیشری کی آواز آ رہی ہے. وہ بجا رہا ہے پہاڑی، تو پہاڑی برابر بج رہی ہے. اسی کے زیر و بم میں سر ہے، سر ہیں اور تان ہے اور الاپ ہے. وہ بجا رہا ہے، وہ یمن گا رہا ہے تو یمن ہے، زیلف گا رہا ہے تو زیلف ہے. وہ بجا جو راگ بجا رہا ہے، درباری ہے تو درباری ہے، کلاوتی ہے تو کلاوتی ہے. وہ بانسری سے ہٹا کے اس سے سنو، کچھ بھی نہیں، آواز ہی نہیں. اور بانسری اس سے لگ گئی تو کیسی آوازیں نکل رہی ہیں. تو مظہر سے جب مظہر جڑا تو زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے. سورج کی مظہر کا واسطہ نہیں ہے تو بس ذات بہت ہے. بھو کا عالم ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ اجالے ہیں، نہ اندھیرے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ بانسری کیا کام کرتی ہے؟ اور بانسری کو ہم بانسری کہتے ہیں، بانسری کہتے ہیں، مرلی کہتے ہیں، فلوٹ. اندر سے خالی ہے، وہ دیکھنے میں ہے، کہاں ہے؟ سبحان اللہ. بس ظاہر میں ہے. اندر دیکھو کھوکھلی ہے، اندر سے دیکھو ادھر والے کو اس پار کا منظر دکھا دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اور جو نغمہ نہیں سنا تھا سنا دیتی ہے، اور کہتی ہے اقبال کی زبانی، نغمہ عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بانسری، اس بانسری کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نئے۔ بانسری کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نئے۔ نئے کا ایک معنی، بہت غور سے سننا، بہت لمبی ہوگی تقریر میری، معاف کرنا، اتنی لمبی تقریریں تو آج کل سنی نہیں جاتی۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نئے، نئے کے معنی بانسری، ایک معنی نئے کا بانسری، اور ایک معنی نئے کے نہیں۔ نئے کے معنی نہیں، نیست، معدوم، فانی، فانی بدایونی، فانی یعنی معدوم، فنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نئے کا ایک معنی جو نہیں ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا شعر کہ بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے۔ ہم غریبوں کے مزار پر نہ کوئی چراغ ہے جو جل رہا ہو، نہ کوئی پھول ہے۔ بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد۔ کیونکہ چراغ پر ہمارے مزار پر ہمارے کوئی چراغ ہی نہیں ہے، جل نہیں ہے، تو پروانہ کہاں سے آئے گا؟ نئے پرے پروانہ سوزد، نئے سرایت بلبلے۔ نہ کوئی پروانے کا پر جل رہا ہے، نہ کوئی بلبل گا رہی ہے۔ گل ہوتا تو بلبل آتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بلبل سمجھ رہے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بلبل؟ نائٹنگیل۔ یہ بلبل یہاں کا پرندہ نہیں، اجمیر کا، دہلی کا، اپنے یہ ایران کا ہے۔ یہاں کا جو ہے نا عاشق پھولوں کا، وہ ہے بھونرا۔ تو خیر کیا عرض کر رہا تھا؟ نئے کے معنی نہیں۔ بانسری سے کیا مراد لیا؟ وہ صوفی، وہ عارف کامل جو خود سے جو اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے، وہ رہتا ہی نہیں، وہ مظہر خدا بن جاتا ہے۔ تو اس سے سن، وہ حقیقت سنائے گا۔ بشنو از نئے چوں حکایت می کند، جب وہ حکایت کرتا ہے، جب بیان کرتا ہے، جب اس کا موڈ آتا ہے تقریر پر، جب وہ تعلیمات دینے پر آتا ہے، تو اس وقت سن۔ تو اپنے وقت پہ جائے گا، سوال کرے گا تو کیا بولے گا؟ وہ ادھر سے اس کا کنیکشن لگتا ہے، بولنے والا حقیقی اس کی زبان سے نکالتا ہے تو نکلتا ہے۔ اب میں مائکرو فون پر بول رہا ہوں، میں مائک پر بول رہا ہوں، لاؤڈ سپیکر پر میری آواز سن رہے ہیں۔ مائک پر میری تقریر جاری نہ رہے تو لاؤڈ سپیکر کیا بولے گا؟ نہیں۔ اسی طرح جب وہ اس سے متصل ہوتا ہے تو بولنے لگتا ہے۔ تو جب وہ متصل ہو کے اپنی اصل سے بولے تو سن۔ بشنو از نئے چوں حکایت می کند۔ اور یہ نئے کیا کہہ رہی ہے؟ از جدائی ہا شکایت می کند، کہ لوگوں تم بھی اپنی اصل سے جدا ہو، اور میں بھی اپنی اصل سے جدا ہوں۔ رونا اسی بات کا، یہ جو غم ہیں، یہ جو زندگی کے بکھیڑے ہیں، یہ جو الجھیڑے ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، یہ سب فکریں ہیں، کیوں ہیں؟ اپنی اصل سے تم غافل ہو، اپنی اصل سے لو لگا لو تو سب پریشانیاں دور ہیں۔ بس جدائی ہا شکایت می کند۔ تو نقطہ بائے بسم اللہ بھی سمجھا دیا الحمدللہ۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام کیا ہے؟ دو چار جملوں میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام کیا ہے؟ وہ عشق رسول اور عشق خدا کا علم بردار ہے۔ بات سمجھ میں؟ فرماتے ہیں شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ فرماتے ہیں اے عشق خوش سودا، اے ہمارے عشق، اے عشق رسول، اے میرے عشق خدا، تو خوش رہے۔ مجھ میں جو عشق رسول ہے، مجھ میں جو عشق خدا ہے، اے عشق خدا، اے عشق رسول، تو خوش رہے۔
تو ہی ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے، تمام امراض کا علاج ہے۔ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخبت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالینوس ماں۔ ہمارے نخوت اور ناموس، آدمی کیا ہوتا ہے، کچھ پیسہ مل گیا، کچھ دولت آ گئی، کچھ شہرت مل گئی تو جو ہے نا نخوت کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، انا میں مبتلا ہو جاتا ہے، نفس پرستی خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، میں کی بولی بولنے لگا، بس میں۔ لیکن اسے خاکستر بنانے والا اس جذبے کو، انا پرستی کو مٹی میں ملانے والا جذبہ کیا ہے؟ عشق رسول۔ تو فرمایا کہ تو سلامت رہ، تو ہی ہمارے غرور کو خاک میں ملانے والا ہے، تو ہی ہمیں انا پسندی کے دلدل سے نکالنے والا ہے۔ اے دوائے نخبت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالینوس ماں، ہمارے ہر مرض کو جالینوس کیا مرض کا علاج کرے گا، تو جس طرح علاج کرتا ہے ہماری ہر بیماری کا۔ اور فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی، مختصر سے فرماتے ہیں کہ گفت پیغمبر با کہ حق فرمود است۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی، گفت پیغمبر کہ حق فرمود است، پیغمبر نے کہا کہ حق نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ من نہ گنجم ہیچ در بالا و پست، اللہ نے فرمایا کہ میں کسی بلند سے بلند مقام پر سماتا ہوں، نہ کسی پست سے پست جگہ میں سماتا ہوں، میں لامحدود ہوں، کسی اور جگہ کتنی بھی وسیع و عریض کیوں نہ رہے وہ محدود ہے، میں لامحدود ہوں، کسی محدود مقام میں سماتا نہیں ہوں۔ حدیث قدسی میں آیا لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں پوری زمین میں سماتا نہیں، اپنی زمین میں، اپنے آسمان میں سماتا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں میرے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو مولانا فرماتے ہیں گفت پیغمبر کہ حق فرمود است، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حق نے فرمایا ہے کہ من نہ گنجم ہیج در بالا و پست، میں کسی بلند مقام میں اور کسی پست مقام میں سمانے والا نہیں، در زمین آسمان و عرش نیز، زمین پر، آسمان پر اور عرش پر بھی میں سماتا نہیں۔ من نہ گنجم این یقیندہ اے عزیز، اے میرے عزیز اس کو اچھی طرح جان لے اس بات کو کہ میں کہیں بھی نہیں سماتا، کسی جگہ نہیں سماتا، لیکن در دل مومن بگنجم اے عجب، میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اے عجب، یہ عجیب بات ہے۔ گر مرا جوئی دراں دلہا طلب، اگر تو مجھے چاہتا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کر۔ ایک حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں، انا عند منکسرۃ قلوبہم، ٹوٹے ہوئے دل جو ہیں، جن لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں میں ان کے اندر تمہیں مل جاؤں گا۔ تو میں انہی لفظوں میں کہ مولا جو ہے وہ دل میں رہتا ہے۔ میر تقی میر نے کہا کہ دل میں رہ دل میں کہ معمار خزاں سے اب تک، دل میں رہ دل میں کہ معمار خزاں سے اب تک، ایسا مطبوع مکان کوئی بنایا نہ گیا، جیتے جی اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ، میر تقی میر کہتا ہے جیتے جی کوچے محبوب سے جایا نہ گیا، جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا۔ اور اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ دل میں رہ دل میں کہ معمار خزاں سے اب تک ایسا مطبوع مکان کوئی بنایا نہ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔